بڑے فخر سے کہتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی بیٹھی ہیں، اور اسی دوران امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام آگے تشریف رکھتے ہیں کہ جناب ابو بکر حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ ام المومنین کو غصہ آ گیا، کہا بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے میرے سامنے ہیں، بات مجھ سے کر رہے ہیں، مگر چہرہ علی کی زیارت کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا سچی بات کہی، کہا بیٹی میں دو کام کر رہا ہوں، ایک تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، دوسرا میں عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا بابا یہ کیا بات ہوئی، یہ عبادت کیسی؟ کہا میرے رسول نے فرمایا ہے کہ انظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں ام المومنین صاحبہ سے کہ یہ رسول کی حدیث ہے۔ اب بی بی نے کہا کہ بابا اگر ایک وقت ایسا آ جائے کہ جب علی نہیں ہوتے تو کہا، پھر فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اگر علی نہیں ہے تو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ ذکر کرنے پہ پابندی لگا دیں گے۔ بی بی نے کہا اگر کوئی ذکر بھی نہ کرنے دے تو پھر کیا ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی میرے رسول نے کہا ہے کہ اگر علی نہ ہو اور ان کا ذکر بھی کوئی نہ کرنے دے تو حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں بسا لو، یہی عبادت ہے۔ علی کی محبت دل میں بسا لو، یہی عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، یہی نہیں۔ بلکہ اس کے بعد حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیٹی یہی نہیں بلکہ میرے رسول نے فرمایا کہ علی وہ ہستی ہے جو جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والا ہے۔ تو آج اسی جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے، اور اتنی خاموشی یہ ممکن نہیں۔ ثابت کیجئے کہ آپ علی والے بیٹھے ہیں، اتنی اونچی آواز میں جواب دیجئے کہ آواز نجف تک جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ بلند آواز سے درود پڑھ ابھی کچھ ہی دیر بعد آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی ہمارے سامنے تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد اپنے اپنے انداز میں کریں گے، اور یقیناً آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب یہ کہاں سے آئے؟ عجیب بات ہے برادران عزیز کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ ایک دن حضور، یہ حدیث قصہ کے بارے میں میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ مختلف حضرات سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ سے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کے گھر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی مجھے کسا دو۔ بی بی چادر دیتی ہے، سرکار دو عالم چادر لپیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ شہزادہ حسن تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مادر گرامی مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ہاں آپ کے نانا اس قصا کے نیچے ہیں۔ چند لمحے گزرے حسین تشریف لائے،
ماما مجھے اپنے نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے. کہا ہاں بیٹا تمہارے نانا اس قصہ کے نیچے ہیں. چند لمحے گزرے, جناب امیر المومنین تشریف لائے. کہا اے بنت محمد مجھے اپنے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے. عرض کیا ہاں آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے اس قصہ کے نیچے ہیں. حضور تشریف لائے, قصہ میں بیٹھ گئے. ابھی جناب بی بی تشریف سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں. عرض کی بابا جان کیا میں بھی اس قصہ میں داخل ہو سکتی ہوں؟ تو جناب سرکار دو عالم نے فرمایا بی بی تمہارے بغیر تو یہ نامکمل ہے, تمہارے بغیر تو یہ نامکمل ہے. تو جناب سیدہ بھی اس قصہ کے نیچے بیٹھ گئی. جب یہ چاروں پانچوں ہستیاں اس قصہ کے نیچے اکٹھی ہو گئی تو اس وقت میرے رسول نے اس چادر کے کونوں کو پکڑا, چادر کے کونوں کو پکڑ کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وحاستی وحامتی ولحمہم لحمی ودمہم دمی ویعلمونی ما یعلمہم ویعذرونی ما یعذرہم ان حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجر صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علیہم اذہب عنہم الرجس. میرے رسول نے چادر کے کونوں کو پکڑا اور ایک بار پروردگار عالم سے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, اے پروردگار تجھے اپنی عزت کی قسم, تجھے اپنی جلالت کی قسم, تجھے اپنی رحمت کی قسم, تجھے اپنی کرم کی قسم, تجھے اپنی جبروتیت کی قسم, تجھے اپنی رحمت کی قسم, یہ ہے میرے اہل بیت. اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہے. ان کا خون میرا خون, ان کا جسم میرا جسم, ان کی روح میری روح, ان سے جنگ مجھ سے جنگ, ان سے صلح مجھ سے صلح. جو جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. کیوں؟ انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. پروردگار عالم تجھے اپنی عظمت کی قسم اپنے تمام صلوات, تمام درود, تمام رحمتیں ان پر نازل کر دے, ان پر نازل کر دے. تو برادران عزیز مومنین کرام, ابھی سرکار دو عالم کی یہ دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئی. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا سکان السماواتی, یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا عرضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا لأجلکم ومحبتکم ہاؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء. اے گروہ آسمان, اے حورو غلمان, اے جبرائیل, اے اسرائیل, اے اسرافیل, اے میکائیل, اے فرشتوں, آؤ دیکھو, جلدی آؤ, دیکھو کہ میں نے جن کے لیے ہواؤں کو روانی دی, جن کے لیے سمندروں کو طغیانیں دی, جن کے لیے پہاڑوں کو بلندی دی, جن کے لیے زمین کا بچھونا بچھایا, جن کے لیے آسمان کو بلند کیا, یہ ہیں وہ اہل بیت جن کے لیے میں نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے. چلو آپ پڑھیے. یہ ہیں وہ اہل بیت جن کے لیے یہ ساری کائنات میں نے تخلیق کی, ساری کائنات تخلیق کی ان اہل بیت کے لیے. تو ابھی یہ دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ جبرائیل امین نے عرض کی پروردگار کچھ نظر نہیں آتا, تعارف کراؤ, تعارف کراؤ. ایک نور ہے جو ذہن فاطمہ سے
ابھی یہ دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ جبرائیل نے کہا پروردگار عالم مجھے اجازت دو میں بھی جا کے ان میں شامل ہو جاؤں. تو ارشاد قدرت ہوا ہاں جبرائیل تم جاؤ مگر خالی ہاتھ نہیں جانا. آج میرے رسول نے مجھ سے دعا مانگی ہے, اپنے اہل بیت کے لیے دعا مانگی ہے, تو جاؤ میں خالی ہاتھ نہ جاؤ بلکہ جا کر میرے رسول سے کہہ دو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے رسول, اے میرے محمد, اگر یہی تمہارے اہل بیت ہیں تو میں اللہ کا ارادہ ہے کہ ان سے ہر قسم کے رجس کو اس طرح دور کر دوں جیسے دور کرنے کا حق ہے. صلوات پڑھیں. جیسے دور کرنے کا حق ہے. جبرائیل آئے, آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو پروردگار عالم سلام کہتا ہے. درود و سلام کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب, اے میرے رسول, اگر یہی تیری اہل بیت ہے تو ہم نے ہر قسم کی نجاست کو ان سے دور کر دیا. اب مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قصہ میں شامل ہو جاؤں. مومنین, آپ کی زحمتیں تھوڑی ہی دیر بعد تمام ہونے والی ہیں. اب میں کچھ دیر کے لیے دعوت دے رہا ہوں سائیں ابرار حسین صاحب کو. سائیں ابرار حسین آئے اور شان امیر المومنین علیہ السلام میں عطیہ عقیدت پیش کرے. جناب سائیں ابرار حسین آپ خوشحال. نعرہ تکبیر. بہت کثیر مجمع ہے کہ اللہ کا نام اتنا بالکل خاموشی نہ لے تو سب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی انبیائہ و رسلہ اجمعین. صلوات. وخیر خلقہ مولانا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد الذی کان نبی وآدم بین ماہ وطین والے طیبین الطاہرین المعصومین. معصومین ذات چھڑک دیے. صلوات پڑھو. وعلی وزیرہ و خلیفتہ وابن عمہ امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ پاک علی ذات باز بلند. صلوات. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. صلوات. معزز سامعین, محترم قبلہ ریاض حسین ندوی صاحب اور بہت مہمان گرامی تشریف فرمائے اور معززین مومنین جشن اور کانفرنس تشریف فرمائے. آج دے اس جشن
چند اپنے لکھے ہوئے اشعار مولا کائنات کی شان پیش کرنے لگا ہوں. اس تو بعد ایک جملہ سرکار کی شان دے وچ تے ایک قصیدہ بس اتنے کافی حضرات پڑھنے والے ہیں. شان ابو طالب کے لال کی خدا نے ایسی بنائی ہے. شان ابو طالب کے لال کی خدا نے ایسی بنائی ہے، انبیاء سے اس کے ظہور کی جگہ تعمیر کروائی ہے. ایک قبلہ صاحب حکومتی زمانے کا ولادت ہی ہے، لیکن میرے ایمان کے مطابق سرکار دا ظہور ہوئے آمد ہوئی ہے، نزول ہوئے. تو شان ابو طالب کے لال کی خدا نے ایسی بنائی ہے، انبیاء سے اس کے ظہور کی جگہ تعمیر کروائی ہے. ابرار کوئی مانے نہ مانے، اس کا اپنا نصیب علی کے دم سے کعبہ میں باہر آئی ہے. علی کے دم سے کعبہ میں باہر آئی ہے. علی کے دم سے کعبہ میں باہر آئی ہے. مولا کو سلامت رکھے. آج بی بی کا ہے ہم سفر بن گیا. آج بی بی کا ہے ہم سفر بن گیا. خدا کا گھر بنت اسد کا گھر بن گیا. مولا سلامت رکھے. خدا کا گھر بنت اسد کا گھر بن گیا. ابرار بی بی کے پاس تھا اسم اعظم، اس لیے دیوار میں در بن گیا. دیوار میں در بن گیا. مولا علی علیہ السلام تو پہلے بڑے موجز نما گزرے. ایک جملہ پیش کر لگا، لیکن ایک گل کر لگا. مولا علی علیہ السلام تو پہلے جتنے موجز نما ہیں انہوں دا موجزہ انہوں دے وقت تک موجود. ان موجز نما پاسے ہوئے تے نال موجزہ ہی ختم ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجزہ ہے، لیکن اج کشتی موجود کوئی نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے نو موم کر دیں دے بسم اللہ کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جڑا عصا ہے وہ موجزہ ہے. ان دریا تے رکھیا بھی چورا بن گیا، زمین تے سٹیا اژدہا بن گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ نو گزار کر چھوڑیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی دا پرندہ بنا کے ہاتھ تے رکھ کے پھونکا ماریا، اڑ کے درخت تے بیٹھ گیا. آدم مولا علی علیہ السلام نے انہاں صاحب کا موجز نہ ماوا تے مولا دے وچ فرق کیا ہے. پاک علی علیہ السلام دی پاک اماں جدوں حرم کعبہ دے وچ پہلا قدم رکھیا ہے نا، دیوار کعبہ تے نگاہ کیتی ہے، دیوار کعبہ شگاف ہو گئی ہے. اج تک میرے مولا علیہ السلام دا اے معجزہ باقی ہے. وہ دیوار دا اج تک باقی ہے. جس نے بی بی اندر داخل ہوئی ہے، دیوار کعبہ پچھوں مل گئے. دیوار جلے شگاف ہوئی ہے تے اندر جانن ہو گیا ہے. جلے دیوار ملی اندر اندھیرا ہو گیا. بی بی این جوفے کعبہ دے وچ تشریف فرمائے. جویں نمازی تشہد جماندا بی بی نے دستے دعا بلند کیتے، اے رب کعبہ میں مستور ہویاں کلی ہویاں اندر اندھیرا ہے، چانن کر دے. اور ہے لفظ چانن ہویا ہے نا تے یہ بی بی نے جب نگاہ سرکار نے جب نگاہ کھولے سرکار دی دعا مکمل ہوئی ہے. بی بی کہے کہ ایک پارچے چ لپیٹا مولود ہے، مولود جڑا سجدے دے وچ شہادت دی انگلی اوندا کر کے آندا پیا، اے رب العالمین، اے رب العالمین میرے لکھاں دے کروڑاں تیرے تے سلام. تو محمد مصطفیٰ نو نبوت اور رسالت دین والا ہے اور اس تے قرآن نازل کرنے والا ہے.
کر رہے تھے. میں دعوت دے رہا ہوں. جناب تشریف لا چکے ہیں ہمارے پاس بہت سارے معزز مہمان گرامی. جناب میاں محمد ایوب صاحب مشیر وزیر اعظم پاکستان، جناب علامہ غلام اکبر ساکی صاحب، علامہ بابر علی قاسمی صاحب. میں درخواست کروں گا سرکار علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب کو اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب علامہ حافظ الحاج سید کاظم رضا نقوی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. حضرات محترم، ہمارے مہمانان گرامی آ چکے ہیں. اب میں دعوت دے رہا ہوں اس امن و اخوت کے دائی اتحاد بین المسلمین کے روح رواں جناب علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آ کے خطبہ استقبالیہ دیں. ان کی آمد پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جناب علامہ مشتاق حسین جعفری آپ سے مطالبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بآواز بلند درود پاک آج یہ تقریب سعید جس میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں جناب میاں محمد ایوب صاحب مشیر وزیر اعظم پاکستان تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ بہت سی عظیم دانشور جن کے خطابات اور ان کی مصروفیات اکثر پاکستان سے باہر امریکہ یورپ میں رہتی ہیں. سید مواحد حسین شاہ صاحب، علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب وہ ہمارے اس پروگرام کے ہمراہ ہیں اور ہمارے درمیان حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین جناب سید علی رضا فضل شاہ، میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں تشریف لائے اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اب میں کس کی خدمات کا دو طرف ہونے کا
کیونکہ یہاں جو بھی تشریف فرما ہے وہ میرا مہمان نہیں ہے، وہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کا مہمان ہے۔ جناب حضرت پیر غلام رسول اویسی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آج کا جلوس، آج کی کانفرنس کے انعقاد کا جو مقصد ہے وہ دنیا انسانیت کو بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت علی وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہبی ہیرو ہیں، لیڈر ہیں اور جتنے بھی رہبر ہیں، بے شک وہ خود ساختہ ہوں یا خدا ساختہ ہوں، آج تک کوئی رہبر اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے مولا علی کی۔ جیو 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 گرمی کی شدت ضرور ہے، جیو کوئی بات جناب سید اجمل لطفی صاحب بسم اللہ تشریف آئیے۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کثیرہ میسر نہ شد این سعادت بکعبہ ولادت بمست شہادت۔ واہ 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 توجہ ہے نا کہ اتفاق؟ جیو 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 اب میں کسی لمبی چوڑی تقریر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام جو اتنا مقدس اعلیٰ اور عرفہ دین ہے، شر پسند عناصر نے اور طاغوتی طاقتوں نے اس کے حلیے کو ایسا بنا کر پیش کر دیا ہے، بسم اللہ پیش کر دیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کا اور چہرے پہ اگر سنت مبارک رکھی ہے، باواز برا درود پاک پڑھیے۔ ہمارے درمیان دو بزرگ شخصیات علامہ غلام رسول اویسی صاحب اور مفتی سید عاشق حسین نقش بندی صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ بڑے اطمینان سے تشریف رکھیں، ابھی بیزی آ جاتی ہے تو ایسی ٹھنڈک آپ تک یقین پہنچے گی۔ آواز بلند سلوات کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے مقدس اصولوں کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا، جبکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا یہ دستور ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔